السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پینا ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ رمضان کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خدا بندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگا کرتے تھے تو دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زینہ کو حرام جانتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اسے نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبے کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت عبداللہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور افتو و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے یہ پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے آپ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ آپ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دی جائے، مگر اللہ رب العزت نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوارے ناگہاں یعنی غیب سے کچھ سوار ہو کر نمودار ہوئے جو اس دنیا سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور آپ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس جنگل میں ہی تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمینہ کی شادی حضرت عبداللہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو وہب بن مناف نے اپنے دوستوں کے ذریعے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی سے منظور کر لیا۔ 25 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمینہ سے نکاح ہو گیا اور نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمینہ کی شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ جب حمل شریف 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ یہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننھیال میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابیغہ میں مدفون ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو سمے پر ملتے رہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔